رات کی سیاہی نے زمین کو اپنی چادر میں چھپا لیا تھا۔ آسمان پر چاند کی کوئی رمق نہ تھی، جیسے وہ بھی اس ناانصافی کے منظر سے نظریں چرانا چاہتا۔ گاؤں کے کچے ناہموار راستے پر حورین کے ننگے پاؤں لہو لہان ہو رہے تھے۔ جھاڑیوں سے الجھ کر اس کے کپڑے تار تار ہو چکے تھے، مگر اسے جسم پر لگنے والی خراشوں کا کوئی ہوش نہ تھا۔ اس کا سانس کسی طوفانی بگولے کی طرح سینے میں گھٹ رہا تھا، اور آنکھوں سے بہتے آنسو گالوں پر لکیریں بناتے جا رہے تھے۔ پیچھے سے آتی مشعلوں کی لرزتی روشنی اور گاؤں والوں کا بھرتا ہوا شور کسی بھوت کی طرح اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ فضا میں اس کے چچا زاد بھائی آصف کی چیختی ہوئی آواز گونجی، پکڑو اسے، بھاگنے نہ پائے، آج اس بدکردار کا فیصلہ یہی کھیت کریں گے۔ حورین کی ہمت اب جواب دے رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر ایک لمحے کے لیے دیکھا۔ درجنوں مشتعل چہرے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور جلتی مشعلیں لیے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خون اور چہروں پر وحشت رقصہ تھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ آج اس کی زندگی کی مہلت ختم ہونے والی ہے۔ وہ ہامتی کامتی ایک پرانے برگد کے درخت تک پہنچی اور اس کی ابری ہوئی جڑوں سے ٹھوکر کھا کر منہ کے بل زمین پر جا گری۔ گھٹنے اور کوہنیاں بری طرح چھل گئی۔ پیشانی سے خون کی ایک باریک لکیر بہہ نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھال پاتی، گاؤں والوں کے صفاق ہجوم نے اسے چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ آصف نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو اپنی سنگدل مٹھی میں جکڑا اور ایک جھٹکے سے اسے کھڑا کیا۔ حورین کی آنکھوں کے سامنے درد اور ذلت سے اندھیرا چھا گیا۔ اس کی ٹوٹی پھوٹی آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ خدا کا واسطہ، میری بات تو سنو، میں بے قصور ہوں۔ ہجوم میں سے ایک عورت کی زہریلی آواز اٹھی، اب کیا سنے تیری بے غیرتی کے قصے؟ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے تجھے اس شہری بابو کے ساتھ ہنستے بولتے دیکھا ہے۔ اس کی چچی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ میں پکڑی کپڑے کی چھوٹی سی پوٹلی چھینی۔ اور یہ زیورات، یہ کہاں سے آئے تیرے پاس؟ سچ اگل، تو نے چوری کی ہے نا؟ پوٹلی کھلتے ہی اس کی ماں کے پرانے زیورات اندھیرے میں چمکنے لگے۔ حورین نے بے یقینی سے ان چہروں کو دیکھا جو کل تک اس کے اپنے تھے۔ اس کے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے چند گھنٹے پہلے کا منظر گھوم گیا۔ وہ روز کی طرح اپنی بکریوں کو لے کر گھر کی طرف لوٹ رہی تھی۔ سورج ڈھل رہا تھا اور آسمان پر نارنجی رنگ بکھرا ہوا تھا۔ گاؤں کے باہر والے کنویں کے پاس وہ پانی پینے کے لیے رکی۔ تبھی ایک انجان گاڑی دھول اڑاتی ہوئی اس کے پاس آ کر رکی۔ ایک صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس نوجوان باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ اس نے مہذب لہجے میں شہر جانے والے راستے کے بارے میں دریافت کیا۔ معاف کیجیے گا، میں راستہ بھٹک گیا ہوں، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ مرکزی سڑک کس طرف ہے؟ حورین نے جھجکتے ہوئے اسے ہاتھ کے اشارے سے راستہ سمجھایا ہی تھا کہ اچانک آصف اپنے دو دوستوں کے ساتھ وہاں نمودار ہوا۔ اس کی آنکھوں میں شک اور شرارت کی چمک تھی۔ اس نے اس نوجوان کو گھورتے ہوئے کچھ دھمکی آمیز جملے بولے، جس پر وہ گھبرا کر گاڑی میں بیٹھا اور تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ گھر پہنچتے ہی ایک طوفان اس کا منتظر تھا۔ چچی نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ میں تو پہلے ہی جانتی تھی اس لڑکی کی نیت میں فطور ہے۔ پھر اس نے حورین کے پرانے صندوق کی تلاشی کا ڈرامہ رچایا اور جان بوجھ کر وہ زیورات نکال لائی جو حورین کی ماں نے مرتے وقت امانت کے طور پر اسے دیے تھے۔ دیکھو سب، یہ چوری کر کے اپنے آشنا کے ساتھ بھاگنے کی تیاری میں تھی۔ اب وہ سب انصاف کرنے پر تلے تھے۔ آصف نے ہاتھ میں پکڑی موٹی لاٹھی ہوا میں بلند کی۔ حورین نے خوف اور بے بسی سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ اچانک دو تیز ہیڈ لائٹس کی چکا چوند روشنی ہجوم کے چہروں پر پڑی اور ایک سیاہ چمکتی ہوئی لگژری گاڑی کا انجن گرجتا ہوا ان کے قریب آ کر رکا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک 6 فٹ کا دراز قد 26 سالہ وجیہہ نوجوان نے باہر قدم رکھا۔ اس نے ایک قیمتی سیاہ سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں غصے اور حیرانی کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ وہ شہر کا معروف بزنس ٹائکون شاہویز حیات تھا۔ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے یہاں؟ اس کی آواز میں ایک ایسی گونج اور حاکمیت تھی جو ہجوم کے شور پر حاوی ہوگی، ہر شخص کو اپنی جگہ پر ساکت کرتی ہو۔ آصف نے اسے دیکھا تو اس کے ہاتھ سے لاٹھی چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ شاہویز کی نگاہ زمین پر پڑی، زخمی، سہمی اور مٹی میں لت پت حورین پر پڑی۔ اس کے بال بکھرے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چہرے پر خوف اور بے بسی کا عالم تھا۔
شاہویز کے چہرے پر شدید حقارت اور نفرت کے تاثرات ابھرے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال آیا، تو یہ ہے وہ لڑکی جس کے لیے دادا جان نے میری زندگی عذاب بنا دی ہے۔ اسے اپنے مرتے ہوئے دادا کے الفاظ یاد آئے، تمہیں حورین سے نکاح کرنا ہی ہوگا، یہ میری زندگی کی آخری خواہش ہو۔ وہ یہاں صرف ایک وعدہ نبھانے آیا تھا، مگر اسے یہ قطعی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا استقبال ایک ایسے شرمناک اور گھٹیا منظر سے ہوگا۔ شاہویز حیات کی غیر متوقع آمد سے گاؤں والوں کے مشتعل ہجوم کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اس کی پروقار شخصیت، قیمتی لباس اور اعتماد سے بھرپور لہجے میں ایسی دھاک تھی کہ کسی کی بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ آصف اور اس کا باپ شاہویز کو پہچانتے تھے، کیونکہ انہیں حویلی سے پیغام ملا تھا کہ شہر سے ایک بہت بڑا آدمی حورین کا رشتہ لے کر پہنچ رہا ہے۔ آصف کے چچا نے آگے بڑھ کر اپنی گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کی۔ اس کی آواز میں چاپلوسی در رہی۔ شاہویز صاحب، آپ؟ دراصل یہ ہمارا خاندانی معاملہ ہے۔ اس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ شاہویز نے ایک سرد چبھتی ہوئی نگاہ اس آدمی پر ڈالی اور پھر دوبارہ حورین کو دیکھا جو اب بھی زمین پر کسی زخمی پرندے کی طرح سہمی بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے نفرت اور حقارت کی ایک گہری لہر اٹھی۔ اس نے اپنے لہجے میں سختی برقرار رکھی، جو بھی معاملہ ہے اسے صبح دیکھیں گے، فی الحال اس بازاری تماشے کو ختم کرو۔ اس کی آواز میں ایک حکم تھا۔ میں یہاں اپنے دادا حیات صاحب کا حکم لے کر آیا۔ کل میرا اور حورین کا نکاح ہے۔ یہ اعلان بجلی کی طرح گرا۔ حورین کی چچی اور آصف کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ ان کا سارا منصوبہ خاک میں ملتا نظر آ رہا تھا۔ وہ تو حورین کو بدنام کر کے اس کا رشتہ کسی لولے لنگڑے سے کروا کر اس کے نام پر موجود زمینوں پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ انہیں یہ ہرگز امید نہیں تھی کہ اتنا بڑا اور امیر رشتہ سچ میں ان کے دروازے تک آ پہنچے گا۔ چچی نے جلدی سے بات سنبھالنے کی کوشش کی، مگر صاحب، آپ اس لڑکی کی حقیقت نہیں جانتے۔ شاہویز نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ میں نے جو عرض کیا ہے وہ کافی ہے۔ اسے گھر لے جاؤ اور صبح نکاح کی تیاری کرو۔ اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ کسی کی مزید بحث کی جرت نہ ہوئی۔ گاؤں والے سرگوشیاں کرتے ہوئے آہستہ آہستہ وہاں سے منتشر ہونے لگے۔ حورین کی چچی نے اس کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے گھر کی سمت بڑھنے لگی۔ اگلے دن گھر میں موت جیسا سناٹا تھا۔ نکاح کی کوئی خوشی یا تیاری نہیں تھی، بس ایک بوجھل گھٹن زدہ ماحول تھا۔ حورین کو ایک پرانا پیلے رنگ کا جوڑا پہنا دیا گیا۔ وہ ایک بے جان گڑیا کی طرح کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی۔ اسے اپنی قسمت کے اس بے رحم کھیل پر رونا آ رہا تھا۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا اور نکاح کی سادہ سی رسم شروع ہوئی۔ شاہویز نے انتہائی بے دلی اور کراہت سے قبول ہے کے الفاظ ادا کیے، جیسے کوئی زہر کا پیالہ پی رہا ہو۔ جب حورین کی باری آئی تو وہ خاموش رہی۔ اس کے کانوں میں اپنی مرحومہ ماں کی کمزور آواز گونج رہی تھی۔ میری بچی، زندگی بہت کٹھن ہے۔ تیرے بابا کے بعد میں بھی اب چند دنوں کی مہمان ہوں۔ میرے بعد اس دنیا میں تیرا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے اور تیرے بابا کے جگری دوست حیات صاحب نے بچپن میں ہی تیرا اور ان کے پوتے شاہویز کا رشتہ زبان سے طے کر دیا تھا۔ وہ بہت اچھے اور خاندانی لوگ ہیں۔ وہ تیرا بہت خیال رکھیں گے۔ حورین کی بیمار ماں بستر مرگ پر لیٹی اس کا ہاتھ تھامے اسے سمجھا رہی تھی۔ بس مجھ سے ایک وعدہ کر، تو کبھی ان کی عزت پر آنچ نہیں آنے دے گی اور اپنے باپ کی زبان کا مان رکھے گی۔ حورین کی آنکھوں سے دو گرم آنسو ٹوٹ کر اس کی گالوں پر بکھر گئے۔ اس نے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کے لیے لرزتے ہونٹوں سے آہستہ سے قبول ہے ادا کر دی ہے۔ نکاح کی رسم ختم ہوتے ہی شاہویز نے اس کے چچا کو مخاطب کیے۔ رخصتی اسی وقت ہوگی۔ میں اسے اپنے ساتھ شہر لے کر جا رہا ہوں۔ اس کے اس فیصلے نے ان کے رہے سہے ارمانوں پر بھی پانی پھیر دیا۔ وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ نکاح کے بعد شاہویز واپس چلا جائے گا اور حورین ان کے قبضے میں ہی رہے گی۔ ایک گھنٹے کے اندر حورین کا مختصر سا سامان جو ایک پرانے ٹرنک پر مشتمل تھا، گاڑی کی ڈکی میں رکھ دیا گیا۔ وہ شاہویز کے ساتھ ایک انجان سفر پر روانہ ہو گئی۔ پورا راستہ قبرستان جیسی خاموشی میں گزرا۔ شاہویز نے ایک بار بھی اس کی طرف مڑ کر دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا اور اس کے ہاتھ مضبوطی سے اسٹیئرنگ وہیل پر جمے ہوئے تھے۔ حورین کھڑکی سے باہر بھاگتے ہوئے اندھیرے اور درختوں کو دیکھتی رہی۔ اس کا گاؤں، اس کی بکریوں کی گھنٹیوں کی آواز، اس کے ماں باپ کی قبریں،
سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ بندی تھی جو اسے اپنی بیوی تو دور ایک انسان کا درجہ دینے کو بھی تیار نہیں تھا۔ گاڑی جب شہر کی ہزاروں روشنیوں سے جگمگاتی سڑکوں پر پہنچی تو حورین کو لگا کہ وہ کسی دوسرے سیارے پر آ گئی ہے، مگر یہ تیز روشنیاں بھی اس کے دل میں پھیلے گہرے اندھیرے کو کم کرنے میں ناکام تھی۔ گاڑی ایک وسیع و عریض جدید طرز کے بنگلے کے آہنی گیٹ کے سامنے رکی۔ حورین نے باہر کا منظر دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ایسا عالیشان گھر اس نے صرف فلموں میں ہی دیکھا تھا۔ شہویز نے گاڑی روکی اور بنا ایک لفظ صدا کیے باہر نکل گئے۔ حورین کچھ دیر سکتے کے عالم میں گاڑی میں بیٹھی رہی، پھر ہمت مجتمع کر کے باہر قدم رکھا۔ وہ جھجکتے ڈرے ہوئے قدموں سے گھر کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھی۔ اندر کا منظر باہر سے بھی زیادہ حسین تھا۔ لاؤنج میں قیمتی فرنیچر اور نایاب آرائشی اشیاء سلیقے سے سجی تھی۔ وہیں ایک بڑے صوفے پر شہویز کی والدہ بیگم نصرت اور ان کی بیٹی مائرہ برجمان تھی۔ ان دونوں کے چہروں پر شدید ناگواری اور تکبر کے تاثرات تھے۔ بیگم نصرت نے حورین کو سر سے پاؤں تک ایک ایسی نظر سے دیکھا جیسے کوئی کسی گندی چیز کو دیکھتا ہے۔ ان کا لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ تو یہ ہے وہ گاؤں کی گوار جسے تم اپنی دلہن بنا کر لے آئے ہو شاہ؟ شہویز نے اپنے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار لیے جواب دیے۔ ماما پلیز، آپ کو تو سب پتا ہے، دادا جان کی ضد کے آگے میں بے بس تھا۔ مائرہ نے ناک چڑھاتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیے۔ اس کا حلیہ تو دیکھو، نہ کپڑے پہننے کا سلیقہ، نہ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز۔ یہ ہمارے اسٹیٹس کے ساتھ کیسے چلے گی؟ لوگ کیا سوچیں گے؟ حورین وہیں دروازے پر کھڑی ایک زندہ لاش کی طرح یہ سب سن رہی تھی۔ شہویز نے ملازمہ کو آواز دی، اسے اوپر گیسٹ روم میں لے جاؤ۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جیسے حورین کا وجود اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا تھا۔ ملازمہ حورین کو لے کر اوپر ایک بڑے اور خوبصورت کمرے میں آئی۔ کمرے میں ہر آسائش موجود تھی، مگر حورین کو وہ کمرہ کسی قید خانے کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نرم بیڈ پر بیٹھی تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا بند ٹوٹ گیا۔ اسے اپنے ماں باپ شدت سے یاد آئے۔ حورین کے والد احمد صاحب گاؤں کے واحد گریجویٹ تھے۔ وہ ایک روشن خیال اور سلجھے ہوئے انسان تھے۔ وہ گاؤں میں رہتے تھے، مگر ان کی سوچ شہر کے پڑھے لکھے لوگوں سے بھی زیادہ وسیع تھی۔ انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کو کسی بیٹے کی طرح پالا تھا اور اسے خود پڑھایا تھا۔ وہ اکثر اپنی بیوی سے مخاطب ہوتے، دیکھنا ہماری حورین ایک دن بہت بڑی ڈاکٹر بنے گی۔ مگر ایک دن شہر سے واپسی پر ان کی پرانی گاڑی کو ایک تیز رفتار ٹرک نے ٹکر مار دی اور وہ دونوں میاں بیوی موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ اس وقت حورین صرف 15 برس کی تھی۔ اس کے چچا کرم دین، جو بظاہر بہت ہمدردی دکھا رہے تھے، اس کی جائیداد کے نگران بن گئے۔ انہوں نے حورین کو اپنے گھر تو رکھ لیا، مگر اس کا اسکول جانا بند کروا دیے اور اس سے گھر کے کام کاج کروانے لگے۔ ان کا مقصد صاف تھا کہ حورین پڑھ لکھ کر اپنے حقوق سے واقف نہ ہو پائے اور وہ آسانی سے اس کی زمینوں پر قابض ہو جائے۔ حورین کو شدت سے احساس ہوا کہ اس کی زندگی کی ڈور ہمیشہ دوسروں کے ہاتھوں میں رہی ہے، پہلے چچا چچی کے ظلم و ستم اور اب اس نئے خاندان کی نفرت اور حقارت۔ کوئی بھی اسے دل سے اپنانے کو تیار نہیں تھا۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر بھی اسے اسی صد مہری کا سامنا کرنا پڑا۔ نصرت بیگم اور مائرہ اس سے ایسے پیش آ رہی تھیں جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ گھر میں لایا گیا کوئی ناپسندیدہ سامان ہو۔ نصرت بیگم نے سخت لہجے میں اسے تنبیہ کی، سنو لڑکی، یہاں رہنا ہے تو ہمارے اصولوں کے مطابق رہنا ہوگا۔ یہ تمہارا گاؤں کا جھونپڑا نہیں ہے جہاں اپنی منمانی کرتی پھرو۔ حورین نے بنا کچھ بولے خاموشی سے سر جھکا لیے۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں بحث کرنے کا مطلب خود کو مزید ذلیل کروانا ہے۔ دوپہر میں جب شہویز آفس سے لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ وہ سیدھا حورین کے کمرے میں آیا۔ حورین اسے اچانک اپنے کمرے میں دیکھ کر گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے فائل میز پر رکھتے ہوئے ایک سرد اور بے رحم آواز میں اپنا فیصلہ سنائے۔ یہ کچھ کاغذات ہیں، ان پر اپنے دستخط کر دو۔ حورین نے ڈرتے ڈرتے ان کاغذات کو دیکھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ کس چیز کے کاغذ ہیں؟ شہویز کے لبوں پر ایک زہریلی طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ طلاق کے کاغذات ہیں۔ حورین کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں کھولتا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ اس کے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا، طلاق؟ ہاں طلاق،
تم نے کیا گمان کیا تھا کہ میں تم جیسی جاہل لڑکی کو اپنی بیوی کا درجہ دوں گا؟ یہ نکاح صرف دادا جان کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے ایک ڈرامہ تھا۔ جس دن وہ اس دنیا سے رخصت ہوں گے میں تمہیں اس بندھن سے آزاد کر دوں گا۔ تب تک تم ایک قیدی کی طرح اس کمرے میں رہو اور کسی کے معاملات میں دخل اندازی کی کوشش مت کرنا۔ وہ بے رحمی اور صفاقی سے اپنے الفاظ کے تیر چلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گئے۔ خورین وہیں ٹھنڈے فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسے اپنی بے بسی، بے قدری اور تنہائی پر شدید دکھ ہوا۔ شہویز کے الفاظ کسی تیزاب کی طرح حورین کی روح کو جھلسا گئے تھے۔ وہ کتنی ہی دیر بے حس و حرکت فرش پر بیٹھی خلاؤں میں گھورتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک طرف اس کی ماں کو دیا ہوا وعدہ اور خاندان کی عزت کا بھرم تھا، اور دوسری طرف شہویز کی نفرت اور یہ ذلت آمیز رشتہ۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے ایک فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ اس کی ضد نہیں بلکہ اس کی اپنی بقا اور عزت نفس کی جنگ تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ طلاق کے ان کاغذات پر دستخط نہیں کرے گی۔ کئی دن گزر گئے۔ حورین کی زندگی اسے ایک کمرے کی چار دیواری میں قید ہو کر رکھی تھی۔ وہ صرف کھانے کے اوقات میں نیچے آتی، چپ چاپ ایک کونے کی کرسی پر بیٹھ کر جلدی سے اپنا کھانا ختم کرتی اور واپس اپنے کمرے کی پناہ گاہ میں چلی جاتی۔ نصرت بیگم اور مائرہ اسے نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ ان کے تانے اور حقارت بھری نظریں ہر وقت اس کا تعاقب کرتی، مگر حورین نے خاموشی کی چادر اوڑھ لی تھی۔ وہ ہر ظلم کو صبر سے برداشت کر لیتی۔ ایک شام گھر میں ایک بڑی پارٹی کا اہتمام تھا۔ شہویز کے بزنس پارٹنرز اور شہر کے معززین موجود تھے۔ نصرت بیگم نے پارٹی شروع ہونے سے پہلے ہی حورین کو سختی سے تنبیہ کر دی تھی۔ خبردار جو تم اپنے کمرے سے باہر نکلی، ہمارے معزز مہمانوں کے سامنے ہماری ناک کٹوانے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ حورین اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر لان میں لگی روشنیوں اور مہمانوں کے کہکہوں اور موسیقی کی آوازیں سن رہی تھی۔ اس کا دل تنہائی کے احساس سے بھر گیا۔ وہ بھی ایک عام لڑکی کی طرح ان خوشیوں میں شریک ہونا چاہتی تھی، مگر اس کی قسمت میں شاید صرف آنسو ہی لکھے تھے۔ اچانک پارٹی کے شور میں سے کسی بچے کے رونے اور پھر گھٹی گھٹی چیخوں کی آواز اٹھی۔ آواز مسلسل تیز ہوتی جا رہی تھی، جیسے بچے کو کوئی شدید تکلیف ہو۔ کچھ دیر بعد لاؤنج میں بھگدڑ مچ گئی۔ ایک ملازمہ گھبرائی ہوئی اوپر کی طرف بھاگی۔ حورین نے تشویش سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور اس سے دریافت کی ہے، کیا ہوا ہے؟ یہ کیسا شور ہے اور بچہ کیوں رو رہا ہے؟ ملازمہ نے ہانپتے ہوئے جواب دیا، بیگم صاحبہ کی ایک مہمان کا چھوٹا بیٹا ہے، اس کے گلے میں شاید کچھ پھنس گیا ہے، اس کا سانس بند ہو رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حورین کے اندر کی انسانیت اور ممتا جاگ اٹھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچ سکی کہ اسے نیچے جانے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ وہ ننگے پاؤں تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے لاؤنج میں پہنچی۔ وہاں کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ سب لوگ ایک چھوٹے سے بچے کے گرد جمع تھے۔ بچے کا رنگ خوف اور دم گھٹنے سے نیلا پڑ رہا تھا اور اس کی ماں بے تحاشا رو رہی تھی۔ کوئی ایمبولینس کو فون کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو کوئی بے بسی سے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ حورین ہجوم کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی۔ ایک منٹ، مجھے دیکھنے دے، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ پیچھے ہٹو، نصرت بیگم نے اسے غصے سے جھڑکا، مگر حورین نے ان کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ اس نے جھک کر بچے کو اپنی گود میں اٹھایا، اسے اپنے گھٹنے پر الٹا لٹایا اور اس کی کمر پر دونوں کندھوں کے درمیان ایک خاص زاویے سے 5 بار قدرے زور سے تھپکی دی۔ یہ طریقہ اس کے والد نے اسے کسی ہنگامی صورتحال کے لیے سکھایا تھا۔ تیسری تھپکی پر ہی بچے کے منہ سے ایک کینڈی کا ٹکڑا اچھل کر باہر گرا اور اس نے گہری لمبی سانس لی۔ وہاں موجود سب لوگوں نے سکون کا سانس لیا۔ بچے کی ماں نے روتے ہوئے حورین کو گلے لگا لیا اور اس کا شکریہ ادا کرتی رہی۔ تم نے میرے بچے کی جان بچا لی، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ پارٹی میں موجود تمام مہمان حورین کو حیرت اور تعریف بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شہویز جو ایک کونے میں کھڑا بے بسی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، شدید حیرانی کے عالم میں تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی جاہل اور گوار لڑکی ہے جسے وہ دل سے حقیر جانتا تھا۔ اس نے پہلی بار حورین کے چہرے پر خوف اور بے بسی کے بجائے اعتماد، ذہانت اور شفقت کے تاثرات دیکھے تھے۔ نصرت بیگم اور مائرہ کے چہروں کا رنگ اڑا ہوا تھا۔
انہیں تمام مہمانوں کے سامنے اپنی شدید بے عزتی محسوس ہو رہی تھی۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد جب سب مہمان چلے گئے تو شاہویز چپکے سے حورین کے کمرے میں آیا۔ وہ آج پہلی بار اس سے نفرت یا غصے کی بجائے ایک مختلف نرم لہجے میں مخاطب ہوئے۔ تمہیں یہ سب کیسے معلوم تھا؟ حورین نے بنا اس کی طرف دیکھے آہستہ سے جواب دیا۔ میرے ابو کہتے تھے کہ علم کسی ڈگری کا محتاج نہیں ہوتا اور انسانی جان بچانے سے بڑا کوئی کام نہیں۔ انہوں نے مجھے ابتدائی طبی امداد کے کئی طریقے سکھائے تھے۔ شاہویز دیر تک خاموش کھڑا رہا۔ اس کے دل میں پہلی بار حورین کے لیے نفرت کے علاوہ کوئی اور جذبہ، شاید تجسس یا احترام پیدا ہوا تھا۔ وہ کچھ اور پوچھنا چاہتا تھا مگر اس کی انا اور غرور آڑے آ گئی۔ وہ بنا اور کوئی لفظ ادا کیے خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اس واقعے نے اس کے دل میں شک کا پہلا بیج بو دیا تھا کہ حورین ویسی نہیں ہے جیسی وہ نظر آتی ہے یا جیسا وہ اسے سمجھتا ہے۔ پارٹی کی اگلی صبح حیات مینشن کی فضا میں ایک عجیب انکہی کشیدگی رچی بسی تھی۔ ناشتے کی میز پر نصرت بیگم اور مائرہ کے چہروں پر جلن اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے، جبکہ شاہویز گہری سوچوں میں گم تھا۔ مائرہ نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے اپنی ناگواری کا اظہار کیا۔ بھائی، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ لڑکی کچھ زیادہ ہی ہوشیار بننے کی کوشش کر رہی ہے؟ کل رات سب کے سامنے ہیروئن بننے کا کوئی موقع اس نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ نصرت بیگم نے بھی اپنی بیٹی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اتفاق ہی تھا کہ وہ ٹافی نکل آئی، ورنہ ہماری تو پورے شہر میں رسوائی ہو جاتی۔ گاؤں کی جاہل لڑکی ڈاکٹر بننے چلی تھی۔ شاہویز نے پہلی بار اپنی ماں اور بہن کی باتوں پر ایک شدید جھنجھلاہٹ محسوس کی۔ ماما، اس نے ایک بچے کی جان بچائی ہے۔ اس بات کو اتفاق کا نام دینا ناانصافی ہے۔ اس کے لہجے کی سرد مہری نے ان دونوں کو خاموش کرا دیے۔ وہ مزید کوئی بات سنے بغیر میز سے اٹھ گیا۔ اس کا دل اس گھر کی منفی فضا سے اکتا گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہلتا رہا۔ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ اس کی سوچوں اور حقیقت کے درمیان ایک جنگ چھڑ چکی تھی۔ دوپہر میں وہ حورین کے کمرے کے دروازے پر گیا۔ اس نے دستک دینے سے پہلے ایک لمحے کے لیے توقف کیے۔ اس کا لہجہ پہلے کی نسبت بہت دھیما اور محتاط تھا۔ حورین، دادا جان تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ کل تیار رہنا، ہم ہسپتال جائیں گے۔ دروازے کی درار سے حورین کی آہستہ سی آواز آئی، جس میں قبولیت کا اشارہ تھا۔ اگلے دن جب وہ ہسپتال جانے کے لیے تیار ہوئی تو شاہویز اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس نے وہی سادہ سے کپڑے پہنے تھے، سر پر دوپٹہ سلیقے سے اوڑھا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک نئی قسم کا ٹھہراؤ تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ پروقار اور پر اسرار لگ رہی تھی۔ ہسپتال کے پرائیویٹ روم میں حیات صاحب کمزوری سے بستر پر لیٹے تھے، مگر حورین کو دیکھتے ہی ان کے مرجھائے ہوئے چہرے پر زندگی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے محبت سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ آؤ میری بچی، میرے پاس آؤ۔ حورین جھجکتے ہوئے ان کے قریب گئی تو انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے کانپتے ہاتھوں میں لے لیا۔ مجھے معاف کر دینا بیٹی، میں تمہیں وہ گھر اور وہ عزت نہیں دے سکا جس کی تم حقدار ہو۔ حورین کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ دادا جان، آپ ایسی باتیں کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں۔ آپ میرے بزرگ ہیں۔ آپ کا سایہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ حیات صاحب نے ایک محبت بھری نظر اس پر ڈالی اور پھر شاہویز کو اپنے پاس بلایا۔ شاہویز، تم نہیں جانتے کہ اس کا باپ کیسا فرشتہ صفت انسان تھا۔ ان کی آنکھوں میں ماضی کی یادیں چمکنے لگی۔ مجھے یاد ہے، ایک بار ہم دونوں سفر کر رہے تھے تو راستے میں ایک پرس پر نظر پڑی۔ اس میں 50,000 روپے اور کچھ کاغذات تھے۔ میں نے احمد سے اسے رکھنے کا اشارہ کیا، مگر وہ مسکرایا۔ اس نے جواب دیا، حیات صاحب، یہ کسی کی محنت کی کمائی ہے، شاید کسی کی بیٹی کی شادی کے پیسے ہوں یا کسی کے علاج کے۔ یہ امانت ہے اور امانت میں خیانت سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہم نے 3 گھنٹے لگا کر اس پرس کے مالک کو ڈھونڈا۔ جب اس غریب آدمی کو اس کے پیسے واپس ملے تو اس کی آنکھوں میں جو تشکر تھا وہ دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر تھا۔ تمہاری بیوی اسی عظیم انسان کی بیٹی ہے۔ اس کی رگوں میں اسی کی غیرت اور ایمان دوڑتا ہے۔ دادا جان کی یہ باتیں شاہویز کے دل پر اثر کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے سب سنتا رہا۔ مجھ سے وعدہ کرو، حیات صاحب کی آواز پھرا گئی۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس امانت کا ہمیشہ خیال رکھو گے۔ شاہویز نے ایک نظر حورین کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر ڈالی۔
آج یہ وعدہ اسے ایک بوجھ نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری محسوس ہوا۔ اس کے لبوں سے آہستہ سے الفاظ ادا ہوئے، میں وعدہ کرتا ہوں دادا جان۔ واپسی پر گاڑی میں ایک گہری بوجھل خاموشی طاری تھی۔ شہر کی روشنیاں گاڑی کے شیشوں پر سے گزر رہی تھی، مگر ان دونوں کے اندر اندھیرا تھا۔ شاہویز کو اپنے کیے ہوئے وعدے پر غصہ نہیں بلکہ خود پر ایک عجیب سی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک اس خاموشی کو حورین کی پرسکون آواز نے توڑا۔ آپ کو اپنے دادا جان سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہویز نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی گرفت سٹیئرنگ وہیل پر سخت ہو گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب صاف ہے، آپ ایک ایسے رشتے کا بوجھ کیوں اٹھائیں جو آپ پر زبردستی مسلط کیا گیا ہو؟ یہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ میں دادا جان کو خود سمجھا دوں گی۔ آپ مجھے طلاق دے کر اس مجبوری سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ اس کے لہجے میں بھیک نہیں بلکہ ایک عجیب سی خودداری تھی۔ حورین کی اس پیشکش نے شاہویز کو اندر تک ہلا کر رکھ دیے۔ وہ لڑکی جس سے وہ ایک لالچی، گوار اور نہ جانے کیا سمجھتا رہا، وہ اسے اتنی آسانی سے اس امیر ترین رشتے سے آزادی کی پیشکش کر رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی سڑک کے کنارے لگا دی۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ تم مجھے خیرات میں آزادی دو گی یا یہ کوئی نیا کھیل ہے تمہارا؟ اس کی آواز میں غصہ، حیرانی اور بے یقینی تھی۔ قرین نے پہلی بار پوری ہمت سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ اس کی نظروں میں خوف کا شائبہ تک نہ تھا۔ یہ کھیل نہیں، حقیقت ہے، اور میں نے یہ سیکھا ہے کہ زبردستی کسی کو باندھ کر نہیں رکھا جا سکتا شاہویز صاحب۔ قرین کا پرسکون لہجہ اور اس کی آنکھوں میں موجود اعتماد کی چمک دیکھ کر شاہویز ساکت رہ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے سامنے بیٹھی لڑکی کوئی کمزور، بے بس نہیں بلکہ ایک ایسی چٹان ہے جسے اس کا غرور آج تک سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے دوبارہ گاڑی چلانے لگا۔ گاڑی کے اندر کی خاموشی اب باہر کے شہر کے شور سے بھی زیادہ گہری اور ناقابل برداشت تھی۔ اس نے آج تک عورتوں کو صرف دو اقسام میں تقسیم کیا تھا، ایک وہ جو اس کے پیسے اور رتبے پر مرتی تھی، اور دوسری وہ جو اس کے خاندان کے نام سے معروف تھی۔ قرین ان دونوں میں سے کوئی نہیں تھی۔ وہ ایک ایسی پہیلی تھی جسے وہ جتنا سلجھانے کی کوشش کرتا اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف قرین کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اپنی ہی سوچوں میں غرق تھی۔ آج پہلی بار اس نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ اسے ایک عجیب سی تقویت کا احساس ہو رہا تھا۔ جب وہ گھر پہنچے تو دونوں بنا ایک دوسرے کو دیکھے خاموشی سے گاڑی سے اترے اور اندر چلے گئے۔ لاؤنج میں نصرت بیگم اور مائرہ نے ان دونوں کے درمیان کی تناؤ بھری خاموشی کو محسوس کیا اور اپنے مطلب کے نتائج اخذ کر لیے۔ ان کے چہروں پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ پھیل گئی، یہ سوچ کر کہ شاہویز نے آخر کار اس گوار کو اس کی اوقات یاد دلا ہی دی ہے۔ اگلی شام شاہویز اپنے آفس کے کاموں میں مصروف تھا جب لاؤنج سے کچھ اونچی آوازیں آنے لگیں۔ چند لمحوں بعد اس کی سابقہ منگیتر زارا طوفان کی طرح اس کی اسٹڈی میں داخل ہوئی۔ زارا ایک انتہائی ماڈرن اور امیر گھرانے کی چشم و چراغ تھی۔ اس نے قیمتی برانڈ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے ہر انداز سے تکبر اور ملکیت کا احساس چھلکتا تھا۔ شاہ، یہ سب کیا ہے؟ تم نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا اور کسی گاؤں کی جاہل سے شادی کر لی؟ اس کی آواز تیز اور مطالبہ کرنے والی تھی۔ شاہویز نے اپنے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھائے بغیر تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا، زارا، یہ سب بہت اچانک ہوا، اس پر بعد میں بات کریں گے۔ بعد میں؟ کوئی بعد میں بات نہیں ہوگی۔ تم جانتے ہو ہم شادی کرنے والے تھے۔ ماما بابا سب کے سامنے میری کتنی بے عزتی ہوئی ہے۔ وہ چلائے جا رہی تھی کہ نصرت بیگم بھی وہاں آ گئی۔ انہوں نے آتے ہی زارا کی حمایت کی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے زارا۔ شاہویز، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے۔ اس لڑکی نے ہماری زندگی عذاب بنا دی ہے۔ اتفاق سے حورین جو اپنے کمرے میں گھٹن محسوس کر رہی تھی، چند لمحے تازہ ہوا میں سانس لینے کے لیے باغ کی طرف جانے کے لیے لاؤنج سے گزر رہی تھی۔ زارا نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حقارت کی آگ بھڑک اٹھی۔ تو یہ ہے وہ عظیم ہستی جس کے لیے تم نے مجھے چھوڑ دیا؟ قرین نے ان کی گفتگو کا کچھ حصہ سن لیا تھا۔ اس نے نظر انداز کر کے آگے بڑھنا چاہا مگر زارا نے اس کا راستہ روک لیا۔ رکو، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کس کی جگہ پر قبضہ کیا ہے؟ شاہویز مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تم جیسی لڑکیاں تو بس دولت اور سٹیٹس دے کر امیر لڑکوں کو پھنساتی ہے۔ قرین رک گئی۔ اس نے ایک پرسکون نگاہ زارا کے غصے سے بھرے چہرے پر ڈالی۔
اور پھر ایک نظر شہویز پر جو خاموش تماشائی بنا کھڑا تھا۔ حورین کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک گہری افسردگی تھی۔ اس کی آواز بہت دھیمی مگر واضح تھی۔ محبت نہ تو زبردستی کی جاتی ہے اور نہ ہی کسی سے چھینی جا سکتی۔ اگر وہ واقعی آپ سے محبت کرتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں آپ سے جدا نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنا جملہ مکمل کیا اور اس کی نگاہیں شہویز کے چہرے پر مرکوز ہو گئی۔ اور جہاں تک بات ہے پیسوں کی، تو جس عزت نفس کو میں اپنی سب سے بڑی دولت سمجھتی ہوں وہ ان کاغذی نوٹوں سے خریدی نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کر وہ نہایت وقار اور سکون سے وہاں سے چلی گئی، اپنے پیچھے ایک گہرا سناٹا چھوڑ کے۔ لاؤنج میں موجود ہر شخص ساکت تھا۔ زارا کا چہرہ ذلت اور غصے سے سرخ ہو گیا تھا، جبکہ نصرت بیگم اور شہویز حیرت سے اس لڑکی کو جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے جس نے چند جملوں میں زارا کے تکبر کے محل کو زمین بوس کر دیا تھا۔ شہویز کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر دستک دی ہو۔ حورین کے الفاظ زارا کے لیے تھے مگر ان کا اصل ہدف وہ خود تھا۔ زارا اپنے ہوش میں آئی اور چیخی، شاہ، تم نے دیکھی اس کی جرأت؟ وہ مجھے، زارا سکندر کو بھاشن دے رہی ہے۔ تم کچھ بولو گے بھی یا نہیں؟ مگر شہویز کا دھیان کہیں اور تھا۔ حورین کے پروقار جواب نے زارا کی چیخو پکار کو بہت بے وقت اور بچگانہ بنا دیا تھا۔ اسے پہلی بار دونوں عورتوں کے کردار کا فرق واضح طور پر نظر آیا۔ ایک طرف زارا کا کھوکھلا تکبر تھا اور دوسری طرف حورین کی خاموش خودداری۔ اس نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے بہت مضبوط اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں زارا کو مخاطب کیا، زارا، تم پلیز ابھی یہاں سے جاؤ، ہم اس موضوع پر اب کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ یہ شہویز کا حورین کے لیے پہلا دفاع تھا۔ یہ اتنا غیر متوقع تھا کہ زارا اور نصرت بیگم دونوں دنگ رہ گئی۔ زارا غصے سے پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے نکل گئی، جبکہ نصرت بیگم اپنے بیٹے کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ اس رات شہویز کو نیند نہیں ہے۔ اس کے کانوں میں حورین کی آواز اور آنکھوں میں اس کی پر اعتماد نظریں گردش کرتی رہی۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار رہا ہے۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ وہ اب ہر قیمت پر سچائی جان کر رہے گا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور ایک نمبر ملایا۔ دوسری طرف اس کا سب سے قابل اعتماد دوست اور ایک نجی تحقیقاتی ایجنسی کا مالک کامران تھا۔ کامران، مجھے تمہاری فوری مدد درکار ہے۔ اس کی آواز میں ایک نیا عزم تھا۔ ایک گاؤں ہے، مجھے وہاں ایک لڑکی حورین کے بارے میں مکمل غیر جانبدارانہ رپورٹ چاہیے، خاص طور پر اس رات کے بارے میں جب اس پر کچھ الزامات لگائے گئے تھے۔ مجھے صرف اور صرف سچ جاننا ہے۔ فون بند کرنے کے بعد شہویز نے ایک گہری سانس لی۔ اسے لگا جیسے وہ ایک تاریک سرنگ کے دھانے پر کھڑا ہے اور اب اس نے اس کے اندر قدم رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ شہویز اگلے دن سے ہی کافی بدل چکا تھا اور اس کے رویے میں آنے والی غیر متوقع تبدیلی نے نصرت بیگم اور مائرہ کو الجھا دیا تھا۔ وہ اب پہلے کی طرح حورین کی برائیوں میں ان کا ساتھ نہیں دیتا تھا، بلکہ اکثر خاموشی اختیار کر لیتا، جو ان کے لیے زیادہ تشویشناک تھی۔ دوسری طرف شہویز کا ہر لمحہ ایک انجانی بے چینی اور انتظار میں گزر رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار فون کی سکرین پر جاتی۔ اسے کامران کی کال کا انتظار تھا۔ کامران ایک ذہین اور محنتی تفتیش کار تھا۔ اس نے گاؤں پہنچ کر سب سے پہلے وہاں کے ماحول کا جائزہ لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ گاؤں کے لوگ حورین کے چچا کرم دین کے نام سے بھی ڈرتے ہیں۔ وہ ایک بااثر اور جھگڑالو شخص کے طور پر مشہور تھا۔ کامران نے بیس بدل کر گاؤں کے پرانے حکیم سے بات چیت شروع کی۔ حکیم دنیا دیدہ بزرگ تھے۔ انہوں نے حورین کا ذکر آنے پر ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ احمد کی بیٹی، وہ تو اپنے باپ کی طرح ہی نیک اور خاموش طبع تھی۔ اس بچی نے اپنے ماں باپ کے بعد بہت دکھ اٹھائے ہیں۔ کرم دین نے اس کی پڑھائی بھی چھڑوا دی، ورنہ وہ گاؤں کی پہلی ڈاکٹر بنتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا۔ کامران نے نفس ٹٹولنے کی کوشش کی۔ حکیم نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ بیٹا، جب زبانیں خوف کے تالے میں بند ہوں اور آنکھیں لالچ کی پٹی سے ڈھکی ہو تو سچائی اکثر اندھیرے میں دفن ہو جاتی ہے۔ اس سے زیادہ انہوں نے کچھ بھی بتانے سے گریز کیا۔ کامران سمجھ گیا کہ سچائی کی تہہ تک پہنچنے کے لیے اسے ٹھوس ثبوت تلاش کرنے ہوں گے۔ ادھر شہویز خود کو حورین کے قریب لانے کے بہانے تلاش کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے جو دیواریں ان کے درمیان کھڑی کی ہیں انہیں گرانے میں وقت لگے گا۔
ایک شام اس نے حورین کو باغ میں موتیا کی بیل کے پاس خاموش کھڑے دیکھا۔ وہ بے خیالی میں پھولوں کو چھو رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک گہرا سکون تھا۔ شاویز آہستہ سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ موتیا کی خوشبو بہت پسند ہے تمہیں؟ حورین اس کی اچانک آمد پر چونک گئی۔ اس نے حجاب سے اپنے ہاتھ ڈھانپ لیے۔ جی، امی کو بہت پسند تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اس کی خوشبو روح تک اتر جاتی ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حورین نے اپنی ماں کا ذکر کیا تھا۔ شاویز کو اس کے ماضی کے بارے میں جاننے کا تجسس ہوا۔ تمہارے والد دادا جان ان کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ حورین کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ ابھری، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں فخر اور دکھ دونوں شامل تھے۔ ابو میرا سب کچھ تھے۔ وہ مجھے پڑھا کر ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ وہ ایک کتاب لائے تھے جس میں دنیا کی پہلی مسلم خاتون ڈاکٹر کی کہانی تھی۔ وہ مجھے وہ کہانی سناتے تھے اور ان کی آنکھوں میں میرے لیے وہی خواب چمکتا تھا۔ حورین کی آواز میں اپنے والد کے لیے محبت اور احترام کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ شاویز کو پہلی بار اس کی آنکھوں میں اس کے خوابوں کی جھلک نظر آئی۔ وہ ایک عام بے مقصد لڑکی نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر بھی خواہشات اور ارمانوں کی ایک دنیا آباد تھی۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ اس نے اور اس کے خاندان نے صرف اس کا حال ہی نہیں بلکہ اس کے باپ کے دیکھے ہوئے مستقبل کو بھی روننے کی کوشش کی تھی۔ تم اب بھی اپنا خواب پورا کر سکتی ہو، شاویز کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ حورین نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، جیسے وہ کہہ رہی ہو اب یہ ممکن نہیں، اور خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ اس رات شاویز کو نیند نہیں آئی۔ حورین کے خواب اور اس کی آنکھوں کی اداسی اسے بے چین کرتی رہی۔ اسے لگا کہ وہ صرف ایک شوہر ہی نہیں بلکہ ایک انسان ہونے کے ناطے بھی اس کا مجرم ہے۔ اگلے دن دوپہر میں جب وہ اپنے اسٹڈی میں ایک اہم میٹنگ کی تیاری کر رہا تھا، اس کا فون بجا۔ سکرین پر کامران کا نام چمک رہا تھا۔ شاویز کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ شاویز، ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ کامران کی آواز میں جوش تھا۔ جلدی بتاؤ کامران۔ مجھے وہ شہری بابو مل گیا ہے، کامران نے اعلان کیا۔ اس رات جو لڑکا گاؤں میں راستہ بھٹکا تھا، میں نے اسے ٹول پلازا کی CCTV فوٹیج اور گاڑی کے نمبر سے ٹریس کر لیا ہے۔ وہ لاہور کا ایک شریف خاندان کا لڑکا ہے۔ اس نے قسم کھا کر بیان دیا ہے کہ وہ واقعی راستہ بھول گیا تھا اور حورین نے صرف اس کی مدد کی تھی۔ اس کے مطابق چند لمحوں بعد ہی حورین کا کزن آصف اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں آ گیا اور اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں دے کر وہاں سے بھگا دیا۔ شاویز نے آنکھیں بند کر لی۔ سچائی کی پہلی کرن اس کے اندر کے اندھیرے کو چیر رہی تھی۔ کامران نے اپنی بات جاری رکھی۔ اور دوسری اہم بات، میں نے پٹواری سے زمین کے ریکارڈ نکلوائے ہیں۔ حورین کے والد کی ساری زرعی زمین قانونی طور پر اب بھی اسی کے نام پر ہے۔ کرم دین پچھلے کئی سالوں سے اس پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ وہ زمین اس کے نام کر دے، مگر وہ انکار کرتی رہی۔ جس دن تمہارے گھر سے رشتے کی بات پکی ہوئی، اسی رات یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی تاکہ تمہارا خاندان خود ہی یہ رشتہ توڑ دے اور وہ حورین کو بدنام کر کے زبردستی کسی سے شادی کروا کر اس کی جائیداد پر قبضہ کر لے۔ فون پر دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ کامران نے 2-3 بار شاویز کا نام پکارا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ شاویز اپنی چمڑے کی کرسی پر ساکت بیٹھا تھا۔ کامران کے الفاظ ہتھوڑوں کی طرح اس کے دماغ پر برس رہے تھے۔ بے قصور، سازش، جائیداد، ایک ایک لفظ اس کے ضمیر پر کوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ اس عالیشان اسٹڈی میں نہیں بلکہ ذلت اور پچھتاوے کی ایک گہری تاریک کھائی میں گرتا جا رہا ہے۔ اس کے وجود میں ایک شدید کپکپی طاری ہوئی۔ اس نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے۔ خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس کی روح چیخ رہی تھی۔ اس نے ایک بے گناہ معصوم لڑکی کی عزت اور اس کے خوابوں کو اپنی جہالت اور غرور کی آگ میں جلا دیا تھا۔ وہ اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ باہر باغ میں وہی موتیا کی بیل تھی جس کے پاس کل حورین کھڑی تھی۔ آج اسے اس بیل کی خوشبو میں بھی حورین کی معصومیت اور اپنی ناانصافی کی اذیت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے دل میں اس کے لیے معافی مانگنے کی ایک شدید طلب اٹھی، مگر ساتھ ہی یہ احساس بھی ہوا کہ وہ اس قدر گر چکا ہے کہ اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی قابل بھی نہیں رہا۔ سچائی جاننے کے بعد شاویز کے لیے وقت جیسے تھم گیا تھا۔ وہ گھنٹوں اپنی اسٹڈی میں بند رہا، باہر کی دنیا سے بے خبر۔ اس نے اپنی تمام میٹنگز منسوخ کر دی،
اور کسی کی کال کا جواب نہیں دیا۔ اس کے اندر شرمندگی، پچھتاوے اور غصے کا ایک ایسا طوفان برپا تھا جو اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ یہ غصہ حورین کے ظالم رشتہ داروں پر بھی تھا، مگر اس سے کہیں زیادہ اپنی ذات پر تھا۔ اسے اپنے کہے ہوئے الفاظ، اپنی حقارت بھری نظریں اور اپنا بے رحم رویہ یاد آ کر اندر تک جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ کیسے اس لڑکی کا سامنا کرے گا جس کی روح کو اس نے اپنے غرور کے پیروں تلے روندا تھا؟ معافی ایک بہت چھوٹا لفظ تھا اس گناہ کے لیے جو اس نے کیا تھا۔ شام ڈھلے اس نے ایک فیصلہ کیا۔ حورین سے معافی مانگنے سے پہلے اسے اپنے گھر کی غلاظت صاف کرنی تھی۔ اس نے انٹرکام پر اپنی والدہ اور بہن کو فوراً لاؤنج میں آنے کا پیغام دیا۔ اس کے لہجے میں ایسی سرد سنجیدگی تھی کہ نصرت بیگم اور مائرہ دونوں کچھ انہونی کے خوف سے سہم گئی۔ جب وہ لاؤنج میں پہنچی تو شاہویز وہاں پہلے سے موجود تھا۔ وہ کسی مجسمے کی طرح ساکت کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ شاہویز، سب ٹھیک تو ہے؟ تم دن بھر کمرے میں بند رہے؟ نصرت بیگم نے تشویش ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ شاہویز نے ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات شروع کی۔ اس کی آواز بہت دھیمی مگر کسی تیز دھار خنجر کی طرح کاٹدار تھی۔ میں آج آپ دونوں کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں، ایک معصوم یتیم لڑکی کی کہانی۔ اس نے بغیر کسی لگی لپٹی کے کامران کی بتائی ہوئی تمام تفصیلات ان کے سامنے رکھ دی۔ حورین کی بے گناہی، اس کے چچا کی سازش، جائیداد کا معاملہ اور وہ تمام ظلم جو شادی سے پہلے اس پر ہوتے رہے۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک حقیقت وہ ان کے کانوں میں انڈیلتا رہا۔ نصرت بیگم اور مائرہ کے چہروں کے رنگ بدل رہے تھے۔ بے یقینی، پھر حیرت اور آخر میں شرمندگی ان کے چہروں پر عیاں تھی۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کی تو لاؤنج میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ وہ لڑکی جسے ہم سب مل کر بد کردار، لالچی اور گوار جیسے القابات سے نوازتے رہے، وہ ان تمام الزامات سے پاک ہے۔ اصل گنہگار ہم ہیں۔ اس کی آواز میں درد اور خود ترسی کا عنصر نمایاں تھا۔ ہم نے بنیادی انسانی ہمدردی کو بھی اپنے سٹیٹس اور تکبر کی بھینٹ چڑھا دی ہے۔ کیا کسی پر الزام لگانے سے پہلے سچائی جاننے کی کوشش کرنا ضروری نہیں تھا؟ بیٹا، ہمیں کیا معلوم تھا کہ سچ کیا ہے؟ نصرت بیگم نے کمزور سی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ یہی تو مسئلہ ہے ماما۔ شاہویز کی آواز میں پہلی بار تلخی ابھری۔ آپ نے جاننے کی کوشش ہی کب کی؟ آپ نے تو پہلے ہی دن اسے اپنی نفرت کا حقدار سمجھ لیا تھا۔ اس کے بعد وہ مرا اور حورین کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا ہر قدم اسے ایک بھاری بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کمرے کے بند دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ حورین، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد دروازہ کھلا۔ حورین اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی بے یقینی اور خوف تھا۔ شاہویز کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا مگر اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ آخر کار اس نے ہمت مجتمع کی۔ اس کی آواز بھاری اور ٹوٹ رہی تھی۔ میں سچ جان چکا ہوں حورین، سب کچھ۔ حورین نے بنا کوئی تاثر دیے اسے دیکھا۔ شاہویز نے بات جاری رکھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے جو کیا ہے اس کے لیے معافی جیسا لفظ بہت چھوٹا ہے۔ میں اندھا تھا، اپنے غرور میں، اپنی جہالت میں۔ میں نے تمہیں جانے بغیر، سمجھے بغیر مجرم قرار دے دیا۔ میرا ہر لفظ، میری ہر نظر، میرے ہر عمل نے تمہیں تکلیف دی ہے۔ میں غلط تھا، میں تمہارا گنہگار ہوں۔ حورین خاموشی سے اس کا اعتراف سنتی رہی۔ وہ سچائی جسے وہ چیخ چیخ کر بتانا چاہتی تھی مگر کوئی سننے کو تیار نہیں تھا، آج خود اس کا سب سے بڑا مخالف تسلیم کر رہا تھا۔ یہ اس کی جیت تھی، مگر اس جیت کا جشن منانے کے لیے آنکھوں میں خوشی کے آنسو نہیں تھے بلکہ دکھ اور درد کی لڑیاں تھیں۔ شاہویز اس کے آنسو دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو حورین، مجھے صرف ایک موقع دو، میں اپنی ہر غلطی کا ازالہ کروں گا۔ حورین نے اپنے آنسو پونچھے۔ اس نے شاہویز کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی گلہ یا نفرت نہیں تھی، بس ایک گہری اداسی تھی۔ اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ ٹوٹے ہوئے آئینے میں چہرہ تو دیکھا جا سکتا ہے شاہویز صاحب، مگر وہ لکیریں ہمیشہ رہتی ہیں۔ اعتبار بھی اسی آئینے کی طرح ہوتا ہے، ایک بار ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں۔ اس کی یہ بات سن کر شاہویز کا دل بیٹھ گیا۔ پھر حورین اٹھی،
اپنے چھوٹے سے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے وہی طلاق کے کاغذات نکالے۔ ان کاغذات پر اس کے دستخط ہو چکے تھے۔ اس نے وہ کاغذات شہویز کی طرف بڑھا دیے۔ آپ کو اس جبری رشتے سے آزادی چاہیے تھی۔ لیجئے، میں نے آپ کو آزاد کر دیے۔ میں نے آج صبح ہی ان پر دستخط کر دیے تھے۔ میں ایک ایسے گھر میں مزید نہیں رہ سکتی جہاں میری عزت اور کردار پر سوال اٹھانا سب سے آسان کام سمجھا جاتا ہو۔ یہ منظر ایک مکمل الٹ تھا۔ وہ شخص جو کچھ مہینے پہلے تکبر سے یہ کاغذات اس کے منہ پر مار رہا تھا، آج گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، اور وہ لڑکی جسے بے بسی کی تصویر سمجھا جا رہا تھا، آج مکمل اختیار کے ساتھ اپنی تقدیر کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں تھما رہی تھی۔ شہویز نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذات پکڑ لیے۔ اس کی دنیا، اس کا غرور، سب کچھ ان چند دستخطوں کے نیچے کچل کر رہ گیا تھا۔ قرین اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اب وہ ایک مظلوم نہیں، بلکہ ایک ایسی عورت تھی جو اپنی زندگی کی مالک خود تھی۔ یہ وہی کاغذات تھے جو اس کے تکبر اور جہالت کا سب سے بڑا ثبوت تھے۔ قرین اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس کے وجود میں ایک ایسی مضبوطی تھی جسے شہویز پہلی بار محسوس کر رہا تھا۔ اس کی خاموشی کسی بھی چیخ سے زیادہ پر اثر تھی۔ شہویز کو لگا کہ اگر آج اس نے حورین کو جانے دیا تو وہ صرف اسے نہیں بلکہ اپنی روح کے ایک حصے کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنے اندر کی تمام ہمت کو مجتمع کیا۔ اس کے ہاتھ اٹھے اور اس نے ان طلاق کے کاغذات کو ایک جھٹکے سے پھاڑ دیے، پھر دوبارہ پھاڑا، یہاں تک کہ وہ چھوٹے چھوٹے بے معنی ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئے۔ اس نے وہ ٹکڑے فرش پر پھینک دیے۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھے۔ اس کی آواز میں ایک شدید جذباتیت تھی۔ میں اس غلطی کو ایک اور غلطی سے نہیں سدھاروں گا۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا حورین، کبھی نہیں۔ حورین اس کے اس عمل پر ساکت رہ گئی۔ اس نے توقع نہیں کی تھی کہ شہویز ایسا کرے گا، مگر اس کے دل پر لگے زخم اتنے گہرے تھے کہ کاغذات کے پھٹنے سے مندمل نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ نے کاغذ تو پھاڑ دیے شہویز صاحب، مگر ان یادوں کا کیا جو ان سے جڑی ہے؟ آپ ان تلخ لمحوں کو کیسے پھاڑیں گے جو میری روح پر نقش ہو چکے ہیں؟ اس نے اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ مجھے جانا ہوگا، مجھے اس ماحول سے، ان دیواروں سے دور جانا ہوگا جو ہر لمحہ مجھے میری بے بسی اور آپ کی ناانصافی کی یاد دلاتی ہے۔ شہویز تیزی سے اس کے راستے میں آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی التجا تھی جو حورین نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مت جاؤ حورین، میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہیں وہ گھر نہیں دیا جس کی تم حقدار تھی، بلکہ ایک قید خانہ دیا، مگر مجھے ایک موقع دو کہ میں اسی قید خانے کو تمہارے لیے جنت بنا سکوں۔ یہی رہو اسی گھر میں اس کی مالکن بن کر، اپنے خواب پورے کرو، ڈاکٹر بنو۔ میں تمہارے راستے کا پتھر نہیں، تمہارے سفر کا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ اس نے بے اختیار اپنی اسٹڈی کی دراز سے کچھ اور کاغذات نکالے اور حورین کے سامنے رکھ دیے۔ وہ اس پورے گھر حیات مینشن کی ملکیت کے کاغذات تھے۔ یہ سب تمہارا ہے۔ میں آج اور ابھی یہ گھر تمہارے نام کرتا ہوں۔ یہ تمہاری تکلیفوں کا نعم البدل تو نہیں، مگر میرے پچھتاوے کا ایک چھوٹا سا ثبوت ہے۔ حورین نے ان قیمتی کاغذات کو ایک نظر دیکھا اور پھر شہویز کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ میری عزت نفس کبھی بکاؤ نہیں تھی اور نہ ہی آج خریدی جا سکتی ہے۔ مجھے یہ محل نہیں، بس ایک چھوٹا سا گوشہ چاہیے جہاں میرے وجود کو تسلیم کیا جائے، جہاں میرے کردار پر یقین کیا جائے۔ اس کا انکار شہویز کے دل پر لگا، مگر اس انکار نے حورین کی قدر اس کی نظروں میں اور بھی بڑھا دی۔ وہ جان گیا کہ یہ عورت دولت اور آسائش سے خریدی نہیں جا سکتی۔ اس کا دل صرف سچائی اور احترام سے جیتا جا سکتا ہے۔ حورین نے اس کی آنکھوں میں حقیقی پشیمانی اور بے بسی دیکھی تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے پگھلا۔ وہ خود بھی اندر سے بہت تھک چکی تھی۔ میں آج رات یہی رکوں گی، مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ اس کے اس جملے نے شہویز کو ایک ڈوبتے ہوئے تنکے کا سہارا دے دیا۔ اس رات شہویز کو احساس ہوا کہ الفاظ کافی نہیں ہے، اسے عمل سے خود کو ثابت کرنا ہوگا۔ اس نے ایک فیصلہ کیا، وہ اس گندگی کو اس کی جڑ سے صاف کرے گا جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ اگلی صبح جب حورین کی آنکھ کھلی تو اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ شہویز کی گاڑی پورچ سے غائب تھی۔
اس نے ملازمہ سے دریافت کیا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ صبح کی پہلی روشنی کے ساتھ ہی کسی انجان سفر پر نکل گیا ہے۔ لاؤنج میں نصرت بیگم اور مائرہ بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے اور آنکھوں میں پچھتاوا صاف نظر آ رہا تھا۔ شہویز رات کو جانے سے پہلے ان سے مل کر گیا تھا۔ اس نے انہیں واضح طور پر آگاہ کیا تھا، میں حورین کا نام صاف کرنے اس کے گاؤں جا رہا ہوں۔ میری واپسی تک اگر آپ دونوں نے حورین کو وہ عزت اور مقام نہ دیا جس کی وہ حقدار ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ نے اپنا بیٹا اور بھائی ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ حورین یہ سب نہیں جانتی تھی۔ وہ بس کھڑکی کے پاس کھڑی اس خالی راستے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے شہویز کی گاڑی گزری تھی۔ اس کا دل اب بھی جانے کا ہی تھا، مگر شہویز کے اس پر اصرار سفر نے اس کے فیصلے کو متزلزل کر دیا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کے پچھتاوے کے الفاظ عمل کی کسوٹی پر کس حد تک پورے اترتے ہیں۔ شہویز جب گاؤں پہنچا تو وہ ایک مغرور بزنس مین نہیں بلکہ ایک ایسا شخص تھا جس کے سر پر انصاف کا جنون سوار تھا۔ اس کے ساتھ وکلا اور پولیس کی گاڑیاں تھیں۔ اس نے گاؤں میں قدم رکھتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ کرم دین اور آصف کو گاؤں کی پنچایت کے سامنے طلب کیا۔ کرم دین اور آصف نے شہویز کو پولیس کے ساتھ دیکھا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پنچایت میں گاؤں کے تمام بڑے بوڑھے جمع تھے۔ شہویز نے وہاں کامران کی جمع کیے ہوئے تمام ثبوت پیش کیے۔ اس نے اس شہری نوجوان کا ویڈیو بیان بھی دکھایا جس نے قسم کھا کر حورین کی بے گناہی اور آصف کی دھمکیوں کے بارے میں بتایا تھا۔ پھر اس نے زمین کے وہ کاغذات دکھائے جن پر کرم دین زبردستی حورین سے دستخط کروانا چاہتا تھا۔ سچائی سورج کی طرح روشن ہو کر سب کے سامنے آ گئی۔ پنچایت نے متفقہ طور پر کرم دین اور آصف کو مجرم قرار دیا اور انہیں پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ شہویز نے گاؤں والوں کے سامنے بلند آواز میں اعلان کیا، حورین میری بیوی اور حیات خاندان کی عزت ہے۔ آج کے بعد اگر کسی نے بھی اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا یا اس کے کردار کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا تو اس کا دشمن میں خود ہوں گا۔ اس نے حورین کی تمام زمینوں کے گرد قانونی تحفظ کا ایک ایسا حصار کھینچ دیا جسے توڑنا اب کسی کے بس میں نہیں تھا۔ اس نے حورین کے سر پر لگا ہر الزام اسی گاؤں کی مٹی میں دفن کر دیا جہاں اسے رسوا کیا گیا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں حیات مینشن کا ماحول بھی بدل رہا تھا۔ مائرہ نے ایک دن ہمت کر کے حورین کے کمرے میں قدم رکھا اور لرزتی آواز میں اس سے معافی مانگی۔ بھابی پلیز مجھے معاف کر دے، ہم اندھے ہو گئے تھے۔ نصرت بیگم جو اپنے بیٹے کی جدائی کے خوف سے ٹوٹ چکی تھی، انہوں نے بھی ایک شام حورین کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہو سکے تو اپنی اس گنہگار ساس کو معاف کر دینا بیٹی۔ حورین نے ان سب کو اپنی خاموش مسکراہٹ کے ساتھ معاف کر دیا۔ اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض نہیں رہا تھا۔ جب شہویز 2 دن بعد واپس لوٹا تو اس کے چہرے پر فتح کا غرور نہیں بلکہ ایک فرض پورا کرنے کا سکون تھا۔ وہ سیدھا حورین کے پاس آئے۔ میں نے تمہارا نام صاف کر دیا ہے حورین، یہ کم سے کم تھا جو میں کر سکتا تھا۔ حورین خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے شہویز کے الفاظ، اس کے عمل اور اس کے گھر والوں کے بدلے ہوئے رویے کو محسوس کیا تھا۔ اس کے اندر کا طوفان اب تھم چکا تھا۔ اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے کوئی لمبی تقریر نہیں کی، نہ ہی کوئی گلہ شکوہ کیا۔ اس نے بس اپنے سامنے پڑی ایک کتاب اٹھائی اور اس میں سے ایک کاغذ نکالا۔ وہ میڈیکل کالج کا داخلہ فارم تھا۔ اس نے وہ فارم شہویز کی طرف بڑھایا۔ میرے ابو کا خواب، میں اسے پورا کرنا چاہتی ہوں، مگر میں یہ اکیلی نہیں کر سکتی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر شہویز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ مجھے ایک ایسے دوست کی ضرورت ہوگی اور ایک ایسے شوہر کی جو مجھ پر اور میرے خوابوں پر یقین رکھتا ہو۔ یہ الفاظ اقرار تھے، ایک نئی شروعات کا اعلان تھے۔ شہویز کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ فارم تھامو جیسے وہ کوئی عام کاغذ نہیں بلکہ اس کی زندگی کی سب سے قیمتی دستاویز ہے۔ وقت گزرتا گیا، ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ ایک روز جب باغ میں موتیا کی بیل پھولوں سے لدی ہوئی تھی، حورین سفید ڈاکٹر کے کوٹ میں ہاتھ میں کتابیں لیے ایک بینچ پر بیٹھی پڑھائی میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نیا اعتماد اور اطمینان تھا۔ شہویز مسکراتا ہوا چائے کے 2 کپ لیے اس کے پاس آیا اور بیٹھ گیا۔
ان کے درمیان اب کوئی بوجھل خاموشی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی پرسکون محبت تھی جو ہر طوفان سے گزر کر کندن بن چکی تھی۔ ان کی کہانی گمان کے ایک طریق گرداب سے شروع ہوئی تھی، مگر بالآخر یقین اور اعتبار کی پرسکون منزل تک پہنچ گئی تھی۔ وہاں کوئی اعتراف محبت نہیں ہوا تھا، مگر عمل الفاظ سے زیادہ پائیدار ہوتے ہیں۔ وہ دونوں جان چکے تھے کہ سچی محبت ماضی کی غلطیوں پر رونے کا نام نہیں، بلکہ ان سے سیکھ کر ایک بہتر مستقبل کی بنیاد رکھنے کا نام۔